تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى في مقام آخر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا اور اس انسان کو دنیا میں اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا. اس کی ضروریات کا بھی خیال کیا، اس کی خواہشات کا بھی خیال کیا اور ہر ایک کو اس کی ضرورت اور خواہش کے مطابق بہترین اور جائز کوئی ایسا طریقہ بتایا جس سے وہ اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کر سکے. کچھ پابندیاں فرمائیں اور کچھ چیزوں میں اختیار عطا فرمایا اور یہی انسانیت کا امتیاز ہے. انسان کو نہ تو فرشتوں کی طرح بنایا کہ ان میں کوئی خواہش ہی نہ ہو، کوئی جذبات ہی نہ ہو، کوئی ضرورت ہی نہ ہو، اور نہ ہی انسان کو عام جانوروں کی طرح بنایا کہ ان میں کسی قسم کی پابندی نہ ہو، ان میں کسی قسم کی روک تھام نہ ہو، حلال حرام کی پہچان نہ ہو،
جو کھایا، جو پیا، جو پہن لیا، جو اپنی جہاں اپنی خواہش پوری کر لی، ایسا نہیں بنایا ہے۔ امتیاز اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے اور اس کو مکلف بنایا ہے۔ لہذا انسان ان دونوں راہوں کے بیچ میں ہے، ایک فرشتوں کا مقام ہے، ایک جانوروں کا مقام ہے۔ اور دونوں کیونکہ انسان کے اندر دونوں خاصیتیں ہیں، مادی ہیں، کچھ صفات وہ ہیں جو فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنے والی، اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ روحانی اعتبار سے انسان فرشتوں کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، پابندیوں کا مکلف ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان کے اندر چونکہ خواہشات ہیں، ضرورتیں ہیں، بھوک پیاس ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے اور انسان کے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں کھائی ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اور اس مبارک شہر کی قسم، امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ مکہ مکرمہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس زمین کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اور طور سینا وہ پہاڑ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ظاہری نعمتیں بھی رکھی ہیں اور روحانی نعمت اور اعزاز یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات طور سینا میں عطا فرمائی گئی۔ تو اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ رب العالمین ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، اور اس نے ہر ایک کی ضرورت کا بھی خیال رکھا ہے، اس کی خواہش کا بھی خیال رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام، زندگی گزارنے کے طریقے، وہ اتنے اعلیٰ افضل ہیں، اکمل ہیں کہ اس کے مقابلے میں کائنات میں کوئی اور نظام ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا جس میں انسان کے لیے زیادہ عزت ہو اور زیادہ اس میں حقوق کی پاسداری ہو اور انسان کو اس میں زیادہ آرام ہو، اس سے زیادہ انسانیت کو سکون ملے اور کامیابی ملے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، احکم الحاکمین مانتے ہیں، رب العالمین مانتے ہیں کہ سارے کائنات کے پالنے والا وہی ہے، رب وہی ہے، تو پھر جب اللہ رب العالمین کے احکام کی باری آتی ہے تو پھر اس موقع پر ہم کیوں شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں اور کیوں ہم کہیں اور کسی جگہ کامیابی تلاش کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے میں ہم عزت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہمیں کیسے لگتا ہے کہ ہم فلاں طریقے میں کامیاب ہوں گے، فلاں جگہ ہمیں عزت مل جائے گی، سکون مل جائے گا؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین جس طرح ساری کائنات کے مالک اور خالق ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی
کی ذات کو حاصل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات میں بھی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں شک نہیں ہے۔ اور انسان ایمان اسی کا نام ہے کہ جس طرح ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، قرآن کریم کی ہر بات کو پر ایسا یقین ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ یہودی مذہب میں یا عیسائی مذہب کی روایت کے مطابق یا ہندو مت یا اور بھی جتنے دنیا میں مذاہب ہیں، ان مذاہب میں بھی عورت کے اپنے اپنے حقوق ہیں، لیکن اسلام کی امتیازی شان یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ یعنی اسلام میں عورت کے جتنا مقام ہے اتنا مقام کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اور عورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام عطا فرمائے ہیں اس میں عورت کی کامیابی ہے، اس میں عورت کی عزت ہے، اس میں عورت کی حرمت ہے۔ عورت کے یعنی مزاج کے اعتبار سے یا اس کی خلقت کے اعتبار سے اس کی ضرورت اور اس کی کامیابی اسی احکام میں جو اللہ رب العالمین نے عورت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور کئی چیزوں میں اللہ رب العالمین نے عورت کو زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ جیسے دیکھیے قرآن کریم میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا ہے کہ دونوں ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لیکن قرآن کریم میں دو جگہ جہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے وہاں ساتھ میں ماں کی تکلیف کا ذکر زیادہ کیا گیا ہے۔ حملت امہ کرہم ووضعت کرہا، ایک جگہ فرمایا حملت امہ وہن علی وہن، تکلیف یا کمزوری پر کمزوری، مسلسل کمزوری کے اندر ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ اگرچہ ماں اور باپ دونوں حسن سلوک کے یعنی لائق ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کا ادب احترام کیا جائے، لیکن رہن سہن میں، ادب میں، احترام میں، خدمت گزاری میں خاص طور پر ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بصحابتی من الناس او کما قال علیہ السلام، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی صحبت، حسن سلوک یا خدمت گزاری کا حق میرے اوپر کس کا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ ساری انسانیت میں کس کی میں زیادہ خدمت کروں، اس کے ساتھ رہن سہن میں اچھا سلوک کروں، حسن معاشرت کا حق میرے اوپر کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا امک کا، تیری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ یعنی ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک، خدمت گزاری، پیار محبت کے ساتھ رہنا سہنا، اس میں حق تیری ماں کا زیادہ ہے۔ پھر اس صحابی نے فرمایا ثم من، پھر کس کا حق ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ پھر اس صحابی نے فرمایا ثم من یا رسول اللہ، پھر کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، تین دفعہ آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اب وہ صحابی پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی نمبر ہے؟ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے فرمایا ثم من یا رسول اللہ، پھر کس کا حق ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابو کا، چوتھے نمبر پر تیرے باپ کا حق زیادہ ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اگر عورت کسی اعتبار سے کمزور ہے لیکن دوسرے اعتبار سے اس کو اتنی زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ باپ قوت طاقت کمانے کے اعتبار سے، گھر کا بڑا ہونے کے اعتبار سے اس کی تو عزت کی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا نہ سمجھے کہ عورت بیکار ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہے، وہ تو کما کے نہیں لاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حکم ماں کے ساتھ حکم دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے کہ چونکہ بیٹا ہاتھ بٹاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، بڑا ہو کر اس کو وہ بھی گھر کے کام کاجوں میں ساتھ دیتا ہے، کما کے لاتا ہے، دکان چلاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو بیٹوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش تربیت کی جو فضیلت بچی کی بیان فرمائی وہ بیٹے کے لیے بیان نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عال جاریتین، جو اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا انا وہوا کہاتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں یوں ملائی، جیسے یہ 2 انگلیاں میری ملی ہوئی ہے نا، اس طرح قیامت کے دن اس شخص کا حشر ہوگا جس نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی۔ پھر ایک حدیث میں 3 بچیوں کی پرورش جو شخص کرے گا کن لہو سترم من النار، تو 3 بچیاں اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ وواحدتاً، اگر کسی کی ایک ہی بچی ہو اور وہ اس کی پرورش کرے یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بچی کی پرورش کرے گا وہ شخص بھی جنت میں جائے گا، اس کے لیے میں بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ جہنم سے ڈھال بن جائے گی۔ یعنی گویا کہ ایک بچی کی پرورش سے بھی انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاتا ہے، 2 بچیوں کی پرورش سے بھی اور 3 بچیوں کی پرورش سے بھی، اور زیادہ ہو تو اور زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہے۔ اگرچہ بیٹوں کی پرورش تربیت اس پر بھی اجر و ثواب ہے، ان کی خدمت گزاری پر بھی اجر و ثواب ہے، قرآن و سنت میں بھرا پڑا ہے اولاد کی تربیت پر، اولاد کی پرورش کرنے پر، لیکن الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی پرورش پر فضیلت زیادہ رکھی ہے۔ ایسے ہی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کئی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں زیادہ حقوق عطا فرمائے ہیں، اور قرآن کریم میں جتنا عورتوں کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں اتنے مردوں کے احکام کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ رہن سہن اچھے طریقے سے کیا کرو، دستور کے مطابق کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں عورتوں کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو امید ہے کہ تمہیں کوئی ایک چیز تو ناپسند ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عورت میں تمہارے لیے بہت ساری خیریں رکھی ہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہیں ہے، ایک عادت پسند نہیں ہے، کوئی اس کی مزاج پسند نہیں ہے، لیکن اس عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کثیر عطا فرما رہے ہیں، تمہیں اس کا علم نہیں۔ کیا پتہ کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہے ہیں، کون کون سی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس عورت کی وجہ سے بچا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے عورت کو مقام عطا فرمایا ہے، یعنی بیوی ہے تو بھی رحمت ہے، بیٹی ہے تو بھی رحمت ہے، بہن ہے تو بھی رحمت ہے،
خالہ ہے تو بھی رحمت ہے اور ماں ہے تو عظیم رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اور ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ باپ کا الگ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے، یعنی باپ آپ کا راضی ہے تو بھی اللہ بھی راضی ہے، اور جب تک آپ کا باپ راضی نہیں اللہ بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ باپ کا مقام بیان فرمایا، اور عورت کا مقام، ماں کا مقام یہ بیان فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، یعنی ان کی خدمت گزاری، ان کی اطاعت فرما برداری، اس میں جنت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ پھر ایک مسلمان کے لیے اس بات کے کہنے میں، سوچنے میں، تصور کرنے میں، یعنی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ایک مسلمان سے کہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانتا ہو، مالک مانتا ہو، رازق مانتا ہو، یہ عقیدہ ہو اس کا کہ گندے نطفے سے ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اتنی خوبصورت شکل بنانے والی ذات اللہ کی ہے، آنکھیں اس اللہ نے دی، ہونٹ اس اللہ نے دیے، کانوں میں قوت سنوائی اللہ نے پیدا فرمائی، اور زبان میں قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی، دماغ میں سوچنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اور دل کو سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور انسان کے اندر یہ اتنا بڑا ایک چھوٹی سی دنیا قائم فرما دی، اتنا بڑا نظام قائم فرما دیا۔ اگر ایک چیز خراب ہو جائے تو جا کر ڈاکٹروں سے پوچھو، اور ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کو دیکھو، اور قدر پوچھو کہ اس ایک چیز کی وقت اور قدر و قیمت کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی، اربوں روپے دے کر بھی کوئی دماغ نہیں حاصل کر سکتا، کوئی دل کا بدل نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک ایک نعمت اتنی بڑی ہے۔ جب انسان کا، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، میرا جینا بھی اللہ کے قبضے میں، میرا مرنا بھی اللہ کے قبضے میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، ویحیی ویمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ایک مسلمان سے یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جی میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں اس پہ فیصلے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کرتے بتایا کہ دیکھو میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا خالق کوئی اور ہے، تیرا مالک ہے اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جنازہ پڑھ کر آخر میں اس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تیرا خالق وہی ہے جس کے بعد تو واپس جا رہا ہے۔ موت کے وقت بھی ہمیں یہی کہا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا تھا اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دہرا رہے ہیں، واپس لوٹا رہے ہیں۔ اور یہ دو باتیں تو ہم نے دیکھ لی نا، دو باتوں کو تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے پھر اس مٹی میں واپس چلا جاتا ہے۔ انسان کا پیدا ہونا یہ مٹی سے تھوڑا بالواسطہ نظر آتا ہے کیونکہ پیدا تو اپنی ماں سے ہوتا ہے، لیکن انسان کی تخلیق میں جتنے اسباب استعمال ہوتے ہیں وہ سب کا تعلق مٹی سے ہے۔ انسان کی ہر غذا کا تعلق مٹی سے ہے، جسمانی سب نشو و نما کا تعلق مٹی سے ہے، جسم کا تعلق، جسم کی ساری غذا اس کا تعلق مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور اس مٹی میں تمہیں واپس لوٹا رہے ہیں۔ دو باتوں کا مشاہدہ کر لیا، تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم تمہیں ایک دن دوبارہ نکال کے دکھائیں گے۔ او الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا۔
وہ دوبارہ تمہیں بھی پیدا کرے گا، دوسری مرتبہ بھی وہ پیدا کرے گا، اور جب پہلی مرتبہ پیدا اس نے کیا ہے تو دوبارہ بنانا تو ایک چیز کو اور زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو پھر ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی ہے؟ یہ جملہ کافر تو کہہ سکتا ہے، غیر مسلم کہہ سکتا ہے، کوئی ہندو کہہ سکتا ہے، کوئی بدھ مت کہہ سکتا ہے، مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جملہ حقیقت میں کفر یا جملہ ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی خدائی کا انکار ہے، اللہ کی ربوبیت کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کے مالک اللہ ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، بدیع السماوات والارض۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی قوت، اپنی حکومت، اپنی طاقت، اپنی ملکیت کو قرآن کریم میں ہزاروں دفعہ بیان فرمایا، ہزاروں دفعہ، کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی خالق ہوں، میری مرضی چلے گی، جو میں کہوں گا وہ کرو گے، اور میری بات مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ میں تمہارا خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جسم کا خود مالک بنا دیا ہے تو پھر ہمیں جزا اور سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ پھر تو میری مرضی ہوگی۔ لیکن نہیں، میرے جسم کا مالک اللہ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے جب مالک وہ ہے تو حکم بھی اس کا چلے گا، حکومت بھی اسی کی چلے گی۔ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ اس کا اظہار آخرت میں فرمائیں گے اور بتائیں گے، اعلان فرمائیں گے، بتاؤ کون ہے مالک جو اپنے آپ کو دنیا میں مالک کہتا تھا؟ کوئی مالک نہیں رہے گا وہاں پہ، سب فرعون بھی جھک جائیں گے، قارون اور نمرود بھی سامنے جھکا ہوا ہوگا۔ میرا عزیز بھائیو، ہمیں اسلام پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ یعنی اسلامی معاشرے کے مطابق ڈھالنے پر ہمیں عزت محسوس ہونی چاہیے اور اس کا پرچار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عزت عطا فرمائی، ہماری ماؤں بہنوں کو جو عزت عطا فرمائی، جو حقوق عطا فرمائے، اللہ کی قسم قیامت تک کوئی اور مذہب، کوئی اور قانون اتنی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔